بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکم قسمنا من قریۃ، تخویف دنیاوی ہے۔ بکم قسمنا، کتنی توڑ کے رکھ دی۔ قسمنا کا معنی توڑ کے رکھ دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ اور ایک معنی قسمنا، پیس ڈالی ہم نے۔ پیس سمجھتے ہو، دانے کو چکی میں پیسا جاتا ہے، پیس ڈالی ہم نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے۔ مل قریۃ، بستیاں، کانت ظالمتن، بجائے عذاب جو تھی ظالم، یعنی اہل ان کے ظالم تھے۔ ظالم سے مراد مشرک۔ بانشانا، سبحان اللہ، فرمایا کتنی بستیوں کو ہم نے پیس کے رکھ دیا جن کے باسی مشرک تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ دیکھو میری طرف دیکھو، اتنی بستیوں کو جو تباہ کیا تو تیری زمین بے رونق ہو گئی ہوگی۔ اتنی بستیوں کو جو تباہ کر دیا ہے تو زمین کی تو رونق ہی ختم ہو گئی۔ ہم مسجد کی رونق تو آپ بیٹھے ہیں، آپ کو نکال دوں تو میں کیا کروں گا؟ مسجد کی رونق تو آپ لوگوں سے ہے، سردار کی رونق نوکروں سے ہوتی ہے، زمین کی رونق بندوں سے ہے۔ تو جب تو نے اتنوں کا رگڑا نکال دیا تو تیری زمین تو بے رونق ہو گئی ہوگی۔ فرمایا نہیں، پرواہ کوئی نہیں، یہ تمہیں پرواہ، اس لیے لکھا ہے غنائے الہی، اللہ کی بے پرواہی، غنائے الہی۔ فرمایا تباہ کیا، ہلاک کیا۔ وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد دوسری قوم۔ یعنی ہر ایک کو فکر ہوتا ہے کہ میری مسجد آباد نہ برباد نہ ہو، میرے نوکر چلے گئے، سرداری کا کیا بنے گا؟ یہ صرف وہ اللہ بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو سب کو تباہ کر کے نئے بسا دے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ما بکت علیہم السماء، مارے گئے آسمان بھی نہیں رویا، زمین بھی نہیں روئی، یعنی ان کے مرنے پہ کوئی کسی کو افسوس بھی نہیں۔ او مشرکا سمجھ جا، بانشأنا بعدها قوما آخرین۔ اب وہ نمونہ رہا ہے، فلما احسوا باسنا، جب محسوس کیا انہوں نے ہمارے عذاب کو، آثار عذاب دیکھے، محسوس کیا عذاب کو، اذا ہم منہا یرکضون، اچانک وہ اس عذاب سے بھاگنے لگے۔ رکض یرکضو، بھاگنا، بچنے کے لیے۔ فرمایا جب عذاب کے آثار آئے بستیاں چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ جب آواز آئی لا ترکضو، لا ترکضو، نہ بھاگو او مجرموں، لا ترکضو، مت بھاگو۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ تذلیل مجرمین، یہ ذلیل کرنے کے لیے کہا گیا۔ ورجعوا، لوٹو الی ما اترفتم فیہ، طرف اس کے کہ تم اترفتم، نعمتیں دیے گئے، فیہ اس میں، ومساکنکم، اور لوٹو اپنی کوٹھیوں کی طرف، لوٹو اپنی کوٹھیوں کی طرف۔ چونکہ بڑے بڑے سردار تھے، ملک تھے، اور ملکوں کے ڈیرے آباد ہوتے ہیں، جہاں کوٹھیوں پہ بیٹھتے ہیں سب وہ لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ ملکوں کے ڈیروں پہ چودھریوں کچھ لوگ کیس لے کے آتے ہیں، مسائل پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ مشورے طلب کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھاگنے لگے تو میری طرف سے اعلان ہوا کہ ذرا واپس جاؤ نہ اپنے مساکن کی طرف، کوٹھیوں بلڈنگوں کی طرف جاؤ، لعلکم تسالون، تاکہ تم سے کوئی پوچھا جائے
تم سے کوئی مشورہ لینے والا مشورہ لے لے. یہ تذلیل ہے. لعلکم تسألون، بیٹھے ہوتے تھے بیٹھکوں پہ مشورے دیتے اور اپنے کیا کہتے اس کو حجروں پہ، حجروں اور بیٹھکوں پہ. فرمایا لعلکم تسألون، یہ کیا ہے؟ ان کے مذاق بنایا جا رہا ہے. فرمایا جب میرا عذاب آیا تو میں نے انہیں کہا اب ذرا جاؤ نا، بھاگ کدھر رہے ہو؟ اپنے ڈیرے پہ بیٹھو، لوگ آئیں تم سے مشورہ پوچھیں اور تم ان کو مشورے دو. قالوا یا ویلنا، اقرار مجرمین بوقت نزول عذاب، کہا ہائے بربادی، انا کنا ظالمین، بے شک تھے ہم ظلم کرنے والے. اب عذاب آ گیا، اب مار رہے ہیں. فما زالت تلکا، پس ہمیشہ رہا یہی، دعواہم، دعویٰ ان کا، یعنی ما زالو یرددون تلکل کلمہ، یہی کلمہ کہتے رہے اور بار بار کہتے رہے. دعواہم حتی جعلناہم، حتیٰ کہ کر دیا ہم نے انہیں حسیدن، جڑ کٹے ہوئے. حسید معصود، وہ جو فصلیں کٹ جاتی ہیں. خامدین، بجھے ہوئے، ٹھنڈے پڑے ہونے والے، انہیں ٹھنڈا کر کے رکھ دیا. ما خلقنا السماء، توجہ ہے، ایک حاشیہ دیکھ لو، لعلکم تسألون پہ حاشیہ ہے، اچھی طرح دیکھو. فرمایا تقصدون للسوال بالتشاور فی المہمات والنوازل. فرمایا چودھریوں ذرا ڈیرے پہ چلو نا، وہاں مشورے تم سے پوچھے جائیں اور وہاں تم لوگوں کی مہمات اور نوازل کے بیٹھ کے جرگے کرو، فیصلے کرو. اور کیا ہے یہ گم پاؤ، جب دیکھے جاؤ تم اپنے مساکن کو خالی. بس تسألون، یا دوسرا مطلب یہ کہ واپس جاؤ اپنی کوٹھیوں پہ تاکہ دیکھو تم سارے برباد ہو گئے. پھر لوگ پوچھیں تجھ سے این اصحابھا، کدھر گئے یہ کوٹھیوں والے، کدھر گئے یہ بلڈنگوں والے. الغرض، مقصد کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب میرا عذاب آتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی بچ بھی نہیں سکتا، بچا بھی نہیں سکتا، اور اس وقت کا رونا بھی کام نہیں آتا. ما زالت تلکا دعواہم، سب کو رگڑا نکال دیا. وما خلقنا السماء، ما خلقنا السماء، آیت کو سمجھنا ہے. اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. کھیلنے والے، لاعبین کا معنی کھیلنے والے. لو اردنا، اگر ہم ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا، جے کہ بنائے ہم لہون کھیل، لاتخذناہ من لدنا، البتہ بناتے ہم اس کو اپنی طرف سے. ان کننا فاعلین، اگر ہوتے ہم کرنے والے. توجہ میری طرف، اگر یہ آیت یہاں نہیں سمجھی پوری زندگی نہیں سمجھو گے. اکثر اس کا معنی غلط کیا جاتا ہے، اکثر اردو میں تو ہوتا ہی ایسے ہے، عربی میں بھی بذات نہیں. پہلے اندر دیکھو، سونا چھونا نہیں ہے. ہاں بھائی، پہلے ذرا اندر دیکھو. پہلے حصے میں کیا ہے؟ دلیل توحید عقلی اول. اس کا حاصل ہے کہ ہم نے آسمان و زمین اور ما بینہما کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ 14 طبق کی کائنات کو
بے مقصد لاعبین اوپر لکھا ہے بیکار. بے مقصد نہیں پیدا کیا، با مقصد پیدا کی. وہ با مقصد کیا ہے؟ قرآن نے خود بتایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق لہ دعوت الحق الا بالحق لہ دعوت الحق. 14 طبق کی کائنات کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ پکاروں کے لائق کون ہے. اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کائنات بنائی ہے، بیکار نہیں بنائی. ایک دوسری بات سمجھو، دنیا میں بھئی کچھ بولی سمجھ بھی آ رہی ہے، 2-4 بولتے رہو نا، مجھے پتہ چلے بھی سمجھ آ رہی ہے، میں آگے چلتا جاؤں. سب کو سمجھانا تو میری ذمہ داری بھی نہیں ہے. 1-2 آدمی بھی آپ میں سمجھ جائیں تو پھر ہماری کمائی ٹھیک ہے. دوسرا، یہ جہان چل رہا ہے، اس میں کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے. کوئی وہ ہے کہ جس کے پیسے گننے میں نہیں آ رہے، اتنی اللہ نے دولت دی ہے. اور کوئی وہ ہے کہ بیچارہ 3 دن تک روٹی نہیں کھا سکتا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں، روٹی کے نہیں. اور کئی اتنے لاچار ہیں نسوار کے نہیں، ہاں تو پیسے ہیں ہی نہیں. کہیں اتنے بڑے بڑے ظالم ہیں کہ وہ ظلم اس طرح کر رہے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور کہیں مظلوم ہیں، وہ ایسا سہ رہے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے. اب یہی غزہ کی مثال لے لو، فلسطین کی، تو جہاں دنیا میں اتنا ظلم کئی صدیوں تک نہیں ہوا جو ان 4-5 ماہ کے اندر ہو گیا. اب ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. افغانستان میں جو ظلم ہوا ظالموں نے کیا، لاکھوں آدمیوں کو بلا وجہ انہوں نے مار دیا، بچوں کو، عورتوں کو، گھر برباد اور سب کچھ برباد. تو یہ پوری دنیا میں ایک ظلم کا راج ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں دکھ میں کوئی ہے، کوئی سکھ میں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ کائنات اسی طرح چلتی رہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو یہ بیکار بنے گی یا نہیں؟ اگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں، بس پیدا ہوا مر گیا، پیدا ہوا گیا، جیسے آج کل داریاں کہتے ہیں. اور کوئی ظالم، کوئی مظلوم، اگر کوئی انصاف کا دن نہ ہو اور اس کا کوئی اینڈ کا نتیجہ نہ ہو تو یہ سارا کائنات پھر کیا ہے؟ بیکار. تو جب کائنات بیکار ہے تو پھر اس کا بنانے والا حکیم بھی نہ ہوا، جس نے ایسے ہی تماشا لگا دیا اور بندے چھوڑ دیے، مخلوق چھوڑ دی. تو پھر جب حکیم نہیں تو وہ الہ بھی نہیں، اور پھر اس کائنات کا کوئی صانع بھی نہیں، جو صریح البطلان بات ہے. اس لیے فرمایا کہ سوچ لو، کائنات با مقصد ہے. ایک تو میرا مقصد ہے لہو دعوت الحق، اور دوسرا یہ کائنات کی چیل پیل گواہ ہے کہ کائنات کا نتیجہ نکلے گا جس کا نام قیامت ہے. یہ کائنات قیامت پر منتج ہوگی، تب یہ با مقصد ہے. اگر ایسے ہی ظالم مظلوم گزر جائیں تو پھر یہ سارا کارخانہ جو ہے یہ جنگل کا کارخانہ ہے، اس کا کوئی مقصد بھر نہیں ہے. تو اس میں ایک قیامت کا اس بات بھی ہے اور توحید کا اس بات بھی ہے. کس چیز میں؟ لاعبین میں. اب ذرا اگلی آیت سمجھ رہی ہے. فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم چاہتے، ارادہ کرتے کہ ہم شغل بنائیں،
لاہو بنائیں تو ہم بناتے من لدنا اپنی طرف سے، ان کننا فاعلین اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ کیا مطلب؟ ایک تمہید سنو، تمہید یہ ہے کہ شغل شاغل کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ شغل شاغل کی شان کے مناسب ہوتا ہے۔ ایک شیخ الحدیث ہے اور وہ لوڈو کھیل رہا ہے، تاش پہ بیٹھا ہے، تو یہ شغل اس کی شان کے موافق ہے؟ ایک عالم دین ہے اور وہ تاش کے پتوں پہ بیٹھا ہے، تو سب کہیں گے یہ شغل اس شاغل کی شان کے لائق نہیں ہے۔ سمجھ کے شغل ہمیشہ کس کے؟ شاغل کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ یہ تمہید ہے۔ اللہ فرماتی ہے کہ اگر میں نے تماشے لگانا ہوتا اور فضول چیز پیدا کرنی ہوتی، شغل ہی کرنا ہوتا جہان بنا کر، تو میں جہان اور میری مناسبت کیا ہے؟ میں واجب ہوں، یہ ممکن ہے۔ اگر میں نے شغل ہی کرنا ہوتا تو اس جہان یہ ممکن ہے، میں واجب ہوں، اس کا بیکار پیدا کر کے شغل کرنا تو میری شان کے لائق ہی نہیں۔ اگر میں نے شغل یا مشغلہ اپنانا ہوتا تو ملت اللہ میں اپنی ذات صفات کا مشغلہ اپناتا، وہاں شغل کرتا جو میری شان کے لائق ہے۔ کہاں یہ مخلوق اور کہاں اس کے ساتھ کھیل اور شغل، یہ تو خالق کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ مانا یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں جسے سمجھ نہیں آئی، تمہید یہ ہے کہ ہمیشہ شغل شاغل کی شان کے موافق ہوتا ہے۔ شاغل عظیم الشان ہے تو اس کا شغل بھی عظیم الشان ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک شیخ الحدیث ہے اور بچوں کے ساتھ یہ ہاتھ باندھنے والی کھیل کھیل رہا ہے، ادھر وہ اس طرح کرتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، یا ایک شیخ الحدیث ہے اور بار وہ جو جوتے والی کھیل ایک دوسرے کو جوتے لگاتے ہیں، اس کھیل میں حضرت صاحب شریک ہے، بچے استاد کو مار رہے ہیں اور استاد بچوں کو مار رہا ہے، یا شیخ الحدیث ہے اور تاش کے پتے لے کے بیٹھا ہے یا لوڈو کھیل رہا ہے، سارے اکثر کہیں گے اور اپنی مکان دیکھ اور اپنا کام دیکھ۔ تو شغل ہمیشہ شاغل کی شان کے موافق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو ہم اگر تماشا بنانا ہوتا، اس کا کوئی مقصد نہ ہوتا اور بے مقصد تماشا ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی اس کو تماشا بنانے کی؟ یہ شغل تو میری شان کے لائق ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن مخلوق ہے، میں واجب ہوں، ہمارا جوڑ کیا ہے؟ تو یہ مشغلہ میری شان کے لائق نہیں۔ اگر میں نے کوئی مشغلہ بنانا بھی ہوتا، شغل اختیار کرنا بھی ہوتا، تو اپنی صفات اپنی ذات کے ساتھ مشغول ہوتا۔ مجھے اس ممکن الوجود مخلوق کے ساتھ مشغول ہونا یہ تو بالکل میری شان ہی نہیں ہے۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو یہی ماننا ہے۔ اب ذرا اندر دیکھو، لکھا ہوگا آپ کے پاس، لاہمن کے دو معنی ہو سکتے ہیں، شغل بیوی یا بیٹا۔ معنی اول کی تقریر یہ ہوگی کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہمیشہ شغل مشغلہ شاغل کے مقام و شان کے مناسب ہوتا ہے۔ کمالا یکفا، تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے شغل بنانا ہوتا تو اپنی ذات و صفات ہی میں مشغول ہوتا، کیونکہ حادث مخلوق سے شغل رکھنا واجب کی شان کے مناسب ہی نہیں۔ اب ایک دفعہ کرو مانا، لو اردنا، اگر ہم ارادہ کرتے یہ کہ بنائیں شغل
لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، تو ہم بناتے اپنی طرف سے، ان کننا فاعلین، اگر ہوتے ہم کرنے والے. سمجھ گئے؟ من لدنا اپنی ذات صفات، من لدنا. دوسرا معنی جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لاہبن سے مراد ہے بیوی یا بیٹا. مرادی بنے لامن سے بیوی یا بیٹا. ہاں ذرا منہ پہ ہاتھ رکھ بھائی، مگر مچ نہ بن. ہاں بھائی، بیوی یا بیٹا. جب جمائی آئے منہ، وہ نہ ہو کہ تل کف. یہ بھی آداب میں سے. ہاں ہاں بھائی دیکھو، اب کرو مانا لاون کا بیوی یا بیٹا. اللہ فرماتے ہیں میں اگر کسی کو نائب بنانا ہوتا یا بیوی یا بیٹا بنانا ہوتا تو میں اپنی مرضی کا بناتا. تم نے میرے بیٹے کہاں سے تجویز کیے؟ میں تم، کوئی کہتا ہے عیسیٰ خدا کا بیٹا، کوئی کہتا ہے عزیر خدا کا بیٹا، کوئی کہتا ہے جناب فرشتے خدا کی بیٹیاں. اگر میں نے کسی کو نائب یا بیٹا بنانا ہوتا میں اپنی مرضی کا بناتا. یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے میرے بیٹے تجویز کرنے کا؟ تم اپنی بیویاں مرضی کی بناتی ہو اور میرے لیے خود تجویز کر رہے ہو. یہ دوسرا معنی ہے. لکھا ہے نیچے دوسرے معنی پر مطلب یہ ہوگا اگر بفرض محال میں نے کسی کو نائب بنانا ہوتا یا اختیارات دینے ہوتے تو خود کسی کو اس کے لیے منتخب کرتا. جب میں نے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا تو مشرکو تم میرے لیے میرے نائب اور مختار کہاں سے گھڑے بیٹھے ہو؟ ادراکم، کہاں سے تم نے گھڑے؟ کسی کو کہتی ہو داتا، کوئی غوث اعظم، کوئی کرنی بھرنی والی سرکار، اور کوئی سرکار، کوئی سرکار. یہ تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ اگر میں نے کسی کو طاقتیں دینی ہوتی تو اپنی مرضی سے دیتا. میں نے کسی کو مشکل کشائی حاجت روائی کی طاقت نہیں دی. اور مشرکو تم کیوں بانٹ رہے ہو میری صفات کو جیسے انا ریوڑیاں تقسیم کرتا ہے؟ ہاں بھائی، نتخذ لہمن لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. اگر ہوتے ہم کرنے والے. آگے فرمایا